السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے آخری رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بتایا ہے، پھر کسی دوسرے کی تلاش کیوں؟ راجح کی موجودگی میں مرجوح کو اختیار کرنے کا سبب کیا ہے؟ افضل کی موجودگی میں مفضول سے وابستگی کی ضرورت کیا ہے؟ حضور اقدس حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر کسی اور کی جانب کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس بے نظیر اور بے مثال رسول کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے، جن کو آئیڈیل بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہی کو نمونہ عمل بنانے کا حکم قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات عالیہ سے واقف و آشنا ہو کر ہم بھی فلاں فلاں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہمیں ہے کیا؟ کیا یہ شیطانی فریب نہیں کہ اصل آئیڈیل سے منحرف کر کے کسی اور کی شخصیت کو تمہارے لیے اپنا آئیڈیل بنا دے اور پھر اس کے قابل اعتراض عمل پر تمہیں ورغلا کر حکم الہی سے برگشتہ کر دے؟ یا دین خداوندی سے منحرف کر دے؟ اپنے آپ کو سنبھالو نوجوانوں، خدا را اپنے آپ کو سنبھالو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ عہد حاضر میں نقصان دہ ہے۔ ہمارا اخلاقی معیار بھی بہت پست ہو چکا ہے اور ایمان بھی بہت مستحکم نہیں۔ کب کون ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے معلوم نہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوں گے اور صبح کو کافر۔ جب لوگ کسی عالم و فاضل یا استاد پیر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں تو اس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عالم و فاضل یا استاد پیر کفر و گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے اور تلامذہ مریدین بھی کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنے مقتدا و پیشوا اور استاد پیر کو چھوڑنا ان کے لیے شاق گزرتا ہے۔ اسماعیل دہلوی سنی صحیح العقیدہ خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ جب وہ گمراہی میں مبتلا ہوا تو جو لوگ اس سے متاثر تھے وہ بھی ضلالت و گمراہی کے دلدل میں جا پھنسے۔ جو راسخ العقیدہ مومنین اسماعیل دہلوی کو محض ایک عالم و اسلامی رہنما سمجھتے تھے، جب اس کو اسماعیل دہلوی کی ضلالت و گمراہی کی خبر ملی تو اس سے جدا ہو گئے۔ آپ عالم و فاضل اور استاد پیر کے حقوق ادا کریں، ان کی تعظیم و تکریم اور آداب بجا لائیں، ان سے شرعی احکام دریافت کریں۔ اگر آپ غیر مجتہد ہیں تو باب فقہیات میں کسی امام مجتہد کی تقلید کریں، باب اعتقادیات میں اہل سنت و جماعت کے علماء معتمدین کی توضیح اور تشریح کو اختیار کریں۔ لیکن حضور اقدس تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ہی اپنا آئیڈیل بنائیں اور سیرت نبی کا مطالعہ کرتے رہیں۔
راہ سلوک طے کرنے والے اپنے شیخ ایصال کی رہنمائی میں تعلیمات مصطفیہ پر عمل کریں، اور عام مومنین اپنے مجتہد فقہا مذہب کی تخریجات کی روشنی میں شیخ اتصال کو شیخ ایصال اور امام مجتہد کا ہم رتبہ نہ بنایا جائے۔ کسی کو شیخ اتصال بنانے سے قبل شیخ اتصال کے اندر شرائط اربع کو دیکھ لے، ورنہ بیعت برکت ہے بے فائدہ ہوگی، بلکہ نقصان کی امید زیادہ ہے۔ شیخ اتصال کو چاہیے کہ اپنے مریدین کے روابط محبت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے قوی تر بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ مریدین کو حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ سنائیں۔ یہ حکم شیخ ایصال کا ہے، نہ کہ شیخ اتصال کا۔ اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ عہد حاضر میں فتنوں کی کثرت کے سبب تمام مومنین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھیں، اور کسی شرعی مسئلے سے لا علمی کی صورت میں فاسألوا اہل الذکر وإن کنتم لا تعلمون پر عمل کریں۔ اگر کسی عالم و مفتی یا شیخ استاد کے ذریعے مسئلہ حق کی دریافت نہ ہو سکے تو دیگر اہل حق کی طرف رجوع کرے۔ دیگر اہل حق کی طرف رجوع سے اسی وقت آسان ہوگا جبکہ آپ نے کسی کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا ہو، ورنہ عقیدت مند عام طور پر اپنے آستانے عقیدت کو چھوڑتا نہیں، گرچہ وہاں کفر و ارتداد اور ضلالت و گمراہی تقسیم ہو رہی ہو۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے رسول علیہ السلام کو ہی اپنا آئیڈیل تسلیم کر لو۔ آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی رسول علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا لو۔ تو پھر آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اسی رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، اور اس عظیم ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اپنی فکر کو بلند رکھیں، بلند فکر انسان کو بلند مرتبہ بناتی ہے۔ بلند قد و قامت سے کوئی بلند مرتبہ نہیں ہوتا، ورنہ عوج بن انک کا رتبہ بھی بلند ہوتا۔ جب ہم اور آپ اپنے پیارے رسول علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ حب مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرط کی تکمیل ہو سکے گی۔